السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین کا تعارف اس سلسلے کا یہ 27واں حصہ ہے، پارٹ نمبر 27 اور آخری حصہ ہے انشاءاللہ العزیز۔ آج انشاءاللہ بیان کیا جائے گا ایک اہم بات کو۔ اللہ رب العالمین نے جتنی مخلوقات کو پیدا کیا ہے ان میں سے دو مخلوقات ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، چاہو تو آپ اللہ پر ایمان لاؤ یا چاہو تو آپ اللہ کا انکار کرو۔ اللہ نے آزادی دی اور اختیار دیا ہے ان دو مخلوقات کو، ایک ہے انسان، دوسرا ہے جن۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں جنات اور انسانوں میں سے دو جماعتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا اقرار کرتی ہے ایک جماعت، اور ایک جماعت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتی ہے۔ لیکن جن اور انسان کے علاوہ دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے چھوٹی ہوں چاہے بڑی ہوں، ساری کی ساری مخلوقات میں سے ہرگز دو جماعتیں نہیں ہیں، بلکہ ساری مخلوقات کی کیٹیگری ایک ہی ہے، ساری مخلوقات ایک ہی ٹائپ کی ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ماننے والے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے والے۔ ان کے اندر شرک وغیرہ کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں، اور ان کے اندر کفر کا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے، بلکہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتی ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا قرآن مجید کے اندر دیگر مخلوقات کے سلسلے میں اور انسانوں کے سلسلے میں۔ سب سے پہلے سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 44 تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن۔ ساتوں آسمان، زمین اور ان دونوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی پاکی بیان کرتا ہے۔ ہر چیز آسمان زمین اور آسمان زمین میں پائے جانے والی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں، کوئی مخلوق ایسی نہیں جو اللہ کی پاکی بیان نہ کرتی ہو، لیکن بات یہ ہے کہ تم لوگ ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک اللہ تعالیٰ بردبار ہے اور گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ محترم بھائیو، اس آیت سے پتہ چلا کہ دنیا کے اندر جتنی ساری مخلوقات ہیں، ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کے تابع ہیں۔ کوئی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کی نافرمان نہیں ہے، کوئی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کی انکاری نہیں ہے، کوئی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کی بات کا انکار کرنے والی نہیں ہے، اور انسان جن کے علاوہ کسی بھی مخلوق میں اللہ تعالیٰ کو ماننے کے علاوہ اللہ کو نہیں ماننے والی مخلوق نہیں پائی جاتی ہے، بلکہ ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کے تابع ہے، اللہ کے فرما بردار ہے، اللہ تعالیٰ کی مطیع ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ آسمان کی مخلوق ہے یا زمین کی مخلوق ہے یا دریا کی مخلوق ہے، انسان جن کے علاوہ آسمان پہاڑ سب اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ آئیے ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ سورہ حج کی آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 18، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اللہ کو سجدہ کرتا ہے سورج، اللہ کو سجدہ کرتا ہے چاند۔ وَالْجِبَالُ، پہاڑ، وَالشَّجَرُ، درخت، وَالدَّوَابُ، اور چوپائے۔ اللہ تعالیٰ نے کھلے الفاظ میں بیان کیا کہ آسمان، زمین، سورج، چاند، درخت، پہاڑ اور چوپائے، یہ ساری کی ساری مخلوقات کا اللہ تعالیٰ نے نام لے لے کر کہا کہ یہ سارے مخلوقات اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہے ہیں۔
وکثیر من الناس، اور لوگوں میں سے بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتے ہیں۔ وکثیر حق علیہ العذاب، اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن پر اللہ کا عذاب ثابت ہو چکا ہے۔ محترم بھائیو، سورہ حج کی اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہی ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب بیان کیا کہ آسمان کی مخلوق اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہے، زمین کی مخلوقات اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، تو اس میں ہر چیز آ گئی۔ جب ہم زمین کی مخلوقات کہیں گے تو اس میں ہر چیز آ گئی، اس میں پہاڑ بھی آ گیا، اس میں چوپائے بھی آ گئے۔ جب ہم آسمان کی مخلوق کہتے ہیں تو وہاں سورج بھی آ گیا، چاند بھی آ گیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج اور چاند کا تذکرہ خصوصیت کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی مخلوقات کا ذکر کرنے کے باوجود بھی الگ سے سورج کا نام لیا، الگ سے چاند کا نام لیا، اس لیے کہ بعض لوگ دنیا میں رہتے ہوئے سورج کی پوجا کرتے ہیں، لوگ چاند کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ کتنے افسوس کی تعجب کی بات ہے کہ لوگ سورج کی پوجا کر رہے ہیں اور سورج اللہ کی پوجا کر رہا ہے۔ لوگ جو سورج کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں، لوگ جو چاند کی بات کرتے ہیں، ان کو سبق دیا جا رہا ہے، ان کو پیغام دیا جا رہا ہے، تم جن مخلوقات کو معبود سمجھ رہے ہو وہ مخلوقات بھی ایک ذات کے تابع ہیں، ایک ذات کے مطیع فرما بردار ہیں، وہ ایک اللہ کے لیے سجدہ کرنے والے ہیں۔ جب سورج اللہ کو سجدہ کر رہا ہے تو تمہارا سجدہ سورج کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ کے اندر پہاڑ کا نام لیا، درخت کا نام لیا، یہ اہم مخلوقات ہیں، اور ان اہم مخلوقات کا ذکر کر کے یہ بات ثابت کر دی گئی کہ کوئی بھی مخلوق تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہو سکتی ہے۔ عبادت کے لائق تو ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہی ہیں، اس لیے تم کو بھی اللہ کی بندگی کرنی چاہیے۔ پتہ یہ چلا کہ ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ نور کے اندر، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 41 اور 42، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آسمان کی مخلوقات، زمین کی مخلوقات اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں؟ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، اور پرندے بھی جمع ہو کر کے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بھی پرندے کا خاص ذکر کیا۔ کیوں؟ پرندے اللہ تعالیٰ کی ایک عجیب و غریب مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کی ایک خاص مخلوق ہے، اس کو ایک امتیاز حاصل ہے۔ ایک کیسے امتیاز حاصل ہے پرندے کو؟ اس لیے کہ پرندہ آسمان اور زمین کے درمیان ہواؤں میں اڑان بھرتا ہے، ہواؤں میں اڑتا رہتا ہے، ہوائی سفر کرتا ہے پرندہ۔ یہ اللہ کی عجیب و غریب مخلوق ہے۔ ہوائی سفر کرنے کی طاقت اس کو بخشی گئی، اس کے ساتھ ساتھ وہ چاہے تو زمین کے اوپر بھی چل سکتا ہے۔ اللہ کی ایک عجیب شاہکار مخلوق ہے، اللہ کی ایک بہت عظیم مخلوق ہے پرندہ، ایک بڑی مخلوق ہے، کیونکہ وہ دو کام کر سکتا ہے، زمین پر بھی چل سکتا ہے، اور دیگر جو چوپائے ہیں، جو جانور ہیں، وہ چلتے ہیں زمین کے اوپر لیکن اڑ نہیں سکتے۔ لیکن پرندہ ایسی مخلوق ہے جو چل بھی سکتا ہے، اڑ بھی سکتا ہے ہوا میں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یہ پرندے بھی اللہ تعالیٰ ہی کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ محترم بھائیو، ان تین آیتوں سے جو پتہ چلا کہ ہر مخلوق اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، ایک آیت میں کہا گیا کہ سجدہ کرتی ہے، یہاں سجدے سے مراد حقیقی سجدہ ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ حقیقی سجدہ ہے، ان کی بندگی حقیقی بندگی ہے۔ کل قد علم صلاۃ و تسبیحہ، ہر مخلوق اپنی نماز کو جانتی ہے، اپنے طریقے بات کو جانتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مخلوق کو اس کا طریقہ بتایا ہے کہ کیسے اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکھائے گئے طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہی ہے۔ پتھر بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، سورج بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، چاند بھی اللہ کی بندگی کرتا ہے، زمین بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتی ہے، درخت بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو ان کا طریقہ سکھا دیا بندگی کرنے کا، وہ اپنے طریقے کے مطابق بندگی کر رہے ہیں۔ وہ
کوئی بھی مخلوق کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی سے روگردانی نہیں کرتی، کوئی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کی بندگی سے اعراض نہیں کرتی، اور کوئی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دوسروں کو شریک نہیں ٹھہراتی، شرک نہیں کرتی۔ ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کے مکمل حوالے ہے۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان زمین کی مخلوقات نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ 100% وہ اللہ تعالیٰ ہی کو یاد کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے وہ دیگر مخلوقات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتی، بلکہ خالص ان کی بندگی اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ یہ ساری مخلوقات کا معاملہ ہے۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے سورہ 7 کی آیت کریمہ، سورہ 7 سورہ نمبر 38 آیت نمبر 18 اور 19۔ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ، ہم نے پہاڑوں کو داؤد علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا۔ یہ صبح شام پہاڑ داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور پرندے بھی جمع ہو کر کے جماعت کی شکل میں اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ یہ معجزہ خاص کیا تھا کہ جب وہ اللہ کی پاکی بیان کرتے صبح اور شام، تو پہاڑ بھی ان کی آواز میں لے کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے، اللہ کی تسبیح بیان کرتے، تو پرندے بھی جماعت کی شکل میں جمع ہو کر داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ پرندے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں۔ اللہ کی پاکی بیان کرنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ کی تسبیح بیان کرنا، یہ سارے مخلوقات کا خاصہ ہے، یہ سارے مخلوقات کی ڈیوٹی ہے۔ انسان اور جن کے علاوہ انسانوں میں سے بعض ہیں جو کرتے ہیں، بعض ہیں جو نہیں کرتے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ہر انسان اللہ تعالیٰ ہی کے تابع ہے، ہر انسان اللہ تعالیٰ ہی کے تابع ہے۔ کوئی انسان سوال کر سکتا ہے کہ جو کفار ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ہیں، وہ کیسے تابع ہیں اللہ تعالیٰ کے؟ جو کفار ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ہیں، وہ کیسے اللہ تعالیٰ کے تابع ہیں؟ کیسے ہو سکتے ہیں وہ؟ کیونکہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، اللہ کے لیے رکوع نہیں کرتے، اللہ سے دعائیں نہیں کرتے، اللہ کی پاکی بیان نہیں کرتے، وہ کیسے تابع ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے؟ کہا کہ یہاں اللہ تعالیٰ کا قانون اصل ہے، قانون چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو قانون بنایا ہے پیدا ہونے کا، زندگی گزارنے کا اور مرنے کا، انسان تابع ہے اپنی زندگی اور موت میں اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ جب اس کو موت دے گا تو اس کو مرنا ہی ہے، اس کو انکار کی مجال نہیں ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ہر کافر بھی اللہ تعالیٰ کے تابع ہے، اس معنی میں کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھ بنایا ہے دیکھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے کان دیا ہے سننے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے زبان دیا ہے بولنے کے لیے، اللہ تعالیٰ ناک دیا سونگھنے کے لیے۔ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا انکاری، اللہ کا انکار کرنے والا اللہ تعالیٰ کے اس قانون کو بدل کر اس کو چینج نہیں کر سکتا۔ ہے دنیا میں کوئی انسان جو آنکھ سے دیکھنے کے بجائے کان سے دیکھتا ہو، جو کان سے سننے کے بجائے منہ سے سنتا ہو؟ اللہ نے بنایا قانون کہ کان سے سنا جائے تو کان سے ہی انسان سننا پڑے گا، کان سے ہی سنے گا وہ، یہ اللہ کا قانون ہے، اس میں کوئی بدل نہیں سکتا۔ اللہ نے آنکھ دیا ہے دیکھنے کے لیے، کافر کتنا بڑا کافر کیوں نہ ہو، وہ اپنے آپ کو معبود کیوں نہ کہتا ہو، اپنے آپ کو رب کیوں نہ کہتا ہو، اس کو زبان سے ہی بولنا پڑے گا، اس کو آنکھ سے ہی دیکھنا پڑے گا، اس کو کان سے ہی سننا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کے اس قانون میں تبدیلی لانا اس کے بس کی بات نہیں۔ گویا کہ یہ بندہ دیکھنے، سننے اور بولنے جیسے کاموں میں اللہ تعالیٰ کے قانون کے تابع ہے، اس کو مجال نہیں کہ وہ اس کو بدلے۔ الغرض اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی اقراری ہے۔ مفسرین نے کہا کہ ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے مجھے فرمانبردار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کرتی ہے، ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا اقرار کرتی ہے۔ الوہیت کا اقرار ہر مخلوق کرتی ہے، ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتی ہے، اور ہر مخلوق اپنا معبود اللہ تعالیٰ ہی کو مانتی ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں
رضی اللہ تعالیٰ عنہما، صحیح روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے، شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے آ کر اللہ کے وسلم کے پاس ایک اپنا واقعہ ذکر کیا، اپنا خواب ذکر کیا کہ میں سو رہا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں سجدہ کر رہا ہوں، میں نماز میں میں نے دیکھا کہ میں نماز کے خواب کے دوران سجدہ کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں۔ جب میں نے سجدہ کیا تو میرے سجدہ کرنے سے ایک درخت ہے وہ بھی سجدہ کیا، جب میں سجدہ کرتا ہوں تو ایک درخت وہ بھی سجدہ کر رہا ہے، اور وہ درخت سجدے میں دعا کر رہا ہے، اے اللہ تعالیٰ تو میرے اس کام کو قبول فرما، اے اللہ تو میرے اس نیکی کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا، اے اللہ جیسا تو نے داؤد علیہ السلام سے قبول کیا ویسا میرے سے قبول فرما۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ وہ آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خواب بیان کیا، اور کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ سجدہ کی تلاوت کرتے اور سجدہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی دعا پڑھتے تھے جو دعا اس آدمی نے ذکر کیا اس درخت کے بارے میں، جو اس آدمی نے خواب میں دیکھا تھا، کہ وہ انسان خواب میں دیکھا کہ وہ درخت سجدے کی حالت میں اللہ سے دعا کر رہا ہے، سجدہ بھی پہاڑ بھی درخت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتا ہے۔ بعض صحابہ سے روایت ہے، مروی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ بعض صحابہ نے اللہ کے رسول کے زمانے میں کھانے سے سنا اللہ کی پاکی بیان کرتے ہوئے، اللہ کی تسبیح سنا کہ کھانا اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے، جب کھانا کھایا جا رہا تھا تو وہ کھانا اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے، بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح بخاری کی ایک اور روایت کے اندر ہے، بخاری کی ایک اور روایت کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی چیونٹیاں بیان کرتی ہیں، اللہ اکبر، چیونٹیاں بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ ہر مخلوق اللہ کی بندگی کر رہی ہے، یہ تو بات کنفرم ہے، کہ یہاں نام بنام تذکرہ آ رہا ہے، یہاں ناموں کے ساتھ ذکر آ رہا ہے کہ کون سی مخلوق اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہی ہے، تو بخاری کی روایت ہے چیونٹیاں بھی اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لاعرف حجرا بمکہ، کہ میں ایک پتھر کو جانتا ہوں، کان یسلم علی، میں ایک پتھر کو جانتا ہوں مکے میں، وہ پتھر مجھے نبی بنائے جانے سے پہلے سلام کیا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے جانے سے پہلے ایک پتھر تھا جو آپ کو سلام کیا کرتا تھا۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقُّ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، بعض پتھروں سے پانی نکلتا ہے، چشمے پھوٹتے ہیں، اور بعض پتھر ٹوٹ کر کے اللہ تعالیٰ کے خوف سے گر جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی پاکی ہر مخلوق بیان کرتی ہے۔ محترم بھائیوں، ہمیں جاننا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتوں کے اندر تذکرہ سورج کا خاص طور پر کیا ہے۔ کیوں؟ بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب سورج نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں سجدہ کرتا ہے، عرش کے نیچے عرش کے پاس سجدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے پرمیشن لیتا ہے، اللہ رب العالمین کے دربار میں سجدہ کر کے اللہ تعالیٰ کی بندگی کر کے اللہ سے اجازت لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت ملنے کے بعد ہی سورج طلوع ہوتا ہے، مشرق سے مغرب میں ڈوبتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس کو کہے گا تو جہاں سے آیا وہیں لوٹ جا، تو قیامت آ جائے گی۔ محترم بھائیو، پتہ یہ چلا کہ سورج سجدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو، لیکن لوگ سجدہ کرتے ہیں سورج کو۔ قرآن نے کہا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، تم سورج کو چاند کو سجدہ نہ کرو، تم سورج کو چاند کو سجدہ نہ کرو، بلکہ سجدہ کرو اس کو جس نے تم کو پیدا کیا، جس نے ان تمام مخلوقات کو پیدا کیا۔ اگر تم کو بندگی کرنا ہی ہے
تو سورج ہر دن اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے، اللہ سے پرمیشن لیتا ہے اور نکلتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سورج اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے۔ قرآن نے کہا سورہ نحل کے اندر، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 48، اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون۔ کیا لوگوں نے نہیں دیکھا اللہ کی مخلوقات میں سے کسی کو بھی کہ ان کے سائے دائیں اور بائیں جھکتے ہی سجدہ کرتے ہوئے، کہ ان کے سائے اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں ان کے سائے رائٹ اور لیفٹ سائڈ، دائیں اور بائیں جانب جھکتے ہی سجدہ کرتے ہوئے، اور ہم داخلون اور عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ سائے امام مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر میں ذکر کیا ہے امام مجاہد کا قول، کہ جب سورج زوال کو پہنچتا ہے، جب سورج زوال پذیر ہوتا ہے، زوال آفتاب کے بعد ہر چیز سجدے میں گر جاتی ہے۔ زوال آفتاب کے بعد ہر چیز سجدے میں گر جاتی ہے۔ بعض مفسرین نے کہا آیت کی روشنی میں کہ دائیں اور بائیں جانب جھک کر سجدہ کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ دن کے شروع کے حصے میں دائیں جانب سجدہ کرتے ہیں، سایہ دائیں جانب ہوتا ہے تو وہ سجدہ کرتے ہیں دائیں جانب جھک کر۔ جب دن کا جو آخری حصہ ہے اس وقت بائیں جانب وہ سائے جھکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ یہ جو سائے جھکتے ہیں دائیں اور بائیں جانب، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ ہے۔ یہ تو عام مخلوقات کی بات ہوئی کہ ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہی ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جانور، چوپائے، سارے پہاڑ سب اللہ تعالیٰ ہی کو یاد کرتے ہیں۔ کوئی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کی بندگی سے روگردانی نہیں کرتی، حتیٰ کہ ایک درخت بھی جب جھکتا ہے تو وہ جو سایہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ ہے۔ چونٹیاں اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، مکوڑے، کیڑے مکوڑے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں۔ دنیا کی کوئی مخلوق ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کرتی ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے کوئی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کی بندگی میں دوسروں کو شریک نہیں ٹھہراتی ہے، ان کی بندگی خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ یہ ہوئی عام بات مخلوقات کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق بھی ہے جس کو ہم فرشتے کہتے ہیں، سارے فرشتے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ان کی ڈیوٹی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، آسمان میں ایک گھر ہے، 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام جہاں بیٹھے ہوئے تھے ٹیک لگا کر، جب معراج کا واقعہ مشہور واقعہ ہے کہ البیت المعمور جیسا زمین پر کعبۃ اللہ ہے، لوگوں کی بندگی کرنے کے لیے ایک اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، ویسے آسمانوں میں ایک گھر ہے البیت المعمور۔ اس البیت المعمور میں آ کر کے فرشتے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں ہر دن 70,000 فرشتے، اور جو بھی فرشتہ ایک بار اس کی وہاں آ کر کے اللہ تعالیٰ کی بندگی کر لیا، پھر روز قیامت تک اس فرشتے کی دوبارہ وہاں باری نہیں آتی، دوبارہ اس کو موقع نہیں ملتا۔ ہر دن 70,000 فرشتے۔ میرے بھائیوں سوچ کر دیکھیے، ہر دن 70,000 فرشتے کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت تک کتنے دن ہیں، کتنے دن اب تک گزر چکے ہیں، کتنے سال باقی ہیں۔ ہر دن 70,000 فرشتوں کے حساب سے اگر ہم حساب کریں گے تو دنیا کا کوئی بھی انسان اس کا صحیح حساب لگا نہیں سکتا۔ کتنے فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اگر ایک انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی نہ کرے، اگر انسان اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار نہ کرے، اگر جن اللہ تعالیٰ کی بندگی نہ کرے تو کیا فرق پڑنے والا ہے؟ کیا انسان اور جن کی بندگی اللہ کی شان میں اضافہ کرے گی؟ کیا انسان کی بندگی اللہ تعالیٰ کی عزت میں اضافہ کرے گی؟ اللہ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تعریفوں والا ہے، تعریفوں کے قابل ہے، اس لیے کہ انسان جن کے علاوہ ساری مخلوقات 100% اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہے ہیں۔ 70,000 فرشتے ایک بار داخل ہو کر کے باہر چلے گئے، دوبارہ ان کو موقع نہیں ملتا۔ اور ایک گھر
بالکل کعبۃ اللہ کے سیدھے ہے۔ شیخ البانی نے ایک حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اس کو مرسل کہا اور صحیح کہا کہ کعبۃ اللہ کے بالکل سیدھا ہے گھر آسمان میں البیت المعمور۔ اگر البیت المعمور گر جائے گا تو سیدھا کعبہ کے اوپر گرے گا، اگر بیت معمور گر جائے گا تو کعبہ کے اوپر گرے گا، اتنا سیدھا ہے وہ۔ تو فرشتے آ کے وہاں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں۔ الغرض میرے بھائیوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی سے روگردانی کرنے والا اپنا نقصان کرے گا، اللہ کی بندگی کرنے والا اپنا فائدہ اٹھائے گا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والا اپنا فائدہ اٹھائے گا، اللہ کے ساتھ کفر کرنے والا اپنا نقصان کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اللہ کی بندگی کرنے والوں کی کمی نہیں میرے بھائیوں۔ چونٹی، ایک مثال لے لیجئے، ایک چونٹی، چھوٹا سا اللہ تعالیٰ کا ایک کیڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے۔ یہ چونٹی دنیا میں اتنی تعداد میں ہے کہ انسان اس کا حساب نہیں کر سکتا۔ ایک ایک انسانوں کے مقابلے میں، ایک ایک انسان کے مقابلے میں ہزاروں لاکھوں کی چونٹیاں ہیں۔ ساری چونٹیاں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتی ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ کھانا اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہے، مینڈک اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، یہاں تک کہ بلی، یہاں تک کہ ہر پرندہ، ہر حیوان اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے۔ تو اللہ کی بندگی کرنے والوں میں کچھ کمی ہے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے لوگو تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تعریفوں والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے ایمان سے بے نیاز ہے، اور اللہ تعالیٰ انسانوں کے ایمان سے بے نیاز ہونے کے باوجود بھی، اللہ تعالیٰ انسانوں کی بندگی سے بے نیاز ہونے کے باوجود بھی تعریفوں والا ہے، اللہ تعالیٰ حمد و ثنا والا ہے۔ محترم بھائیو، دنیا ہے، آخری بات یہ ہے کہ دنیا ہے، دنیا میں انسان کی کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اسلام قبول کرے، اللہ کی بندگی کرنے والا بن جائے، اس کے لیے دنیا میں سکون ہے، آخرت میں سکون ہے۔ جو بندہ دنیا میں ایمان نہیں لاتا اس کی آخرت میں نقصان ہے۔ محترم بھائیوں، کہ دنیا میں جو بندہ اللہ رب العالمین دنیا میں مال اس کو بھی دیتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ، جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بھی مال دیتا ہے دنیا میں جس سے محبت نہیں کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایمان اسی کو دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب الدنیا من یحب ومن لا یحب، صحیح روایت ہے، شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، اس کو بھی دیتا ہے جس کی محبت نہیں کرتا ہے۔ ولا یعطی الایمان الا من احب، لیکن اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سے اسی کو مالا مال کرتا ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ پتہ ہے چلا میرے بھائیوں کہ دنیا عارضی ٹھکانہ ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان اپنی عقل پہ زور ڈالے، انسان اپنی عقل سے سوچے، انسان غور و فکر کرے، آسمان میں غور و فکر کرے، زمین میں غور و فکر کرے، خود اپنے آپ میں غور و فکر کرے، بارش کے سلسلے میں غور و فکر کرے، زمین سے نکلنے والے پودوں میں غور و فکر کرے، انسان کی پیدائش کے مرحلے جو ہیں اس میں غور و فکر کرے، انسان سوچے کہ ساری کائنات چلانے والا کون ہے، ساری کائنات کو سنبھالنے والا کون ہے، ساری کائنات کی تدبیر کرنے والا کون ہے، بارش برسانے والا کون ہے، میوے اگانے والا کون ہے۔ انسان سوچے گا اگر تو اس کا دل گواہی دے گا یہ سارے کام کرنے والا صرف اللہ ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ یہ بات کے لائق ہے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والا بن گیا، اللہ پر ایمان لانے والا بن گیا، ایک اللہ کو ماننے والا بن گیا، وہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں کامیاب ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتا، انسان سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر میں ایمان نہیں لاؤں گا تو دنیا کی ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ پر ایمان لا چکی ہیں، ساری مخلوقات نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے، ساری مخلوقات نے اپنے لیے اللہ کی فرما برداری کو قبول کر لیا ہے۔ اگر انسان قبول نہیں کرتا تو تعجب کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، اور اپنے حق میں گھٹیا فیصلہ کر رہا ہے، نقصان دہ فیصلہ کر رہا ہے، اپنا خسارہ اپنے ہاتھ سے اٹھا رہا ہے اور آخرت میں تباہ ہونے والا ہے۔ الغرض خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتی ہے، انسان کو بھی اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں غور فکر کرنا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کیوں نہ کروں۔ وہ اپنی فطرت پر آئے، اپنے نیچر پر آئے، اس لیے راستہ آسان ہوگا۔ آخری بات ہے میرے بھائیوں، جو بندہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے دل میں تڑپ رکھے گا کہ میں صحیح راستہ اختیار کروں گا،
مجھے صحیح راستہ مطلوب ہے، ہدایت مطلوب ہے، ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے کبھی محروم نہیں کرتا، کیونکہ بندے کے اندر تڑپ ہے، بندے کی یہ تڑپ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قدر ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان سے ضرور سے ملامت کرتا ہے۔ تو یہ ہوا سلسلہ اللہ تعالیٰ کے تعارف کا سلسلہ، تقریباً ہم پہلے رمضان سے لے کر کے آج تک 27 حصے چلائے ہیں، کل اور پرسوں 2-3 حصے چلائے گئے تھے، اسی پر ہم اپنی سلسلے کا اختتام کرتے ہیں۔ اور بھی بہت ساری باتیں کہنے کی جو شرک کے تعلق سے ہے، توحید کے تعلق سے، انشاءاللہ آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں مختلف کتابوں میں، اور آپ جو اہل علم ہیں، جو علماء ہیں، جو راسخ علماء ہیں، آپ ان کے ساتھ جڑے رہیے، آپ ان سے عقیدہ سیکھیے، ان سے علم سیکھیے، آپ کے علم میں انشاءاللہ برکت ہوگی۔ آپ علماء سے سیکھیں گے، آپ کا علم پختہ ہوگا، آپ کا عقیدہ پکا ہوگا، آپ کا علم صحیح ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو سننے والوں عمل توفیق عطا فرمائے۔ ہم جو باتیں بتائیں اللہ تعالیٰ ہم سب عمل توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کا عقیدے کو پکا و مضبوط فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو قبول فرمائے، اللہ ہمارا عمل کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔